نسرین خالہ کی ہائے ہائے اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے وقفے وقفے سے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کیسی زندگی پائی تھی اس نے کہ کہیں بھی سکون نہیں تھا۔ اے نسرین بہن، کیا واقعی بڈھے سے بیاہ رہے ہیں اپنی پریشے کو؟ ناک پر دھری اینک کو ٹھیک کرتے ہوئے پڑوسن نے پوچھا۔ اے تو اور کیا، پھپھی کے مرنے کے بعد اس کے باپ نے رنڈوے پھپھا سے رشتہ پکا کر دیا، میری پھول سی بچی کا۔ 2 بچوں کا باپ ہے وہ۔ غضب خدا کا، اگر آج اس کی ماں حسنہ زندہ ہوتی تو میں دیکھتی کیسے یہ سب ہوتا۔ اللہ بخشے اسے، بہت خواب تھے ہمارے۔ ارے پریشے اور میرے جمال کی پیدائش آگے پیچھے ہی ہوئی ہے۔ ہم نے سوچا تھا دونوں کا بیاہ کریں گے، مگر دیکھو میری بچی کے حصے میں کیا آیا ہے۔ ایک بڈھا، وہ بھی اس کی مرحومہ پھپھی کا شوہر۔ مجھے تو ملنے ہی نہیں دیا پوری زندگی اس کے باپ نے، بس کبھی کبھار میں خود جا کر مل آتی تھی، تب بھی اس کی دادی اور سوتیلی ماں سر پر سوار رہتے تھے کہ میں کہیں بچی کو ورغلا نہ دوں۔ بھلا بتاؤ میں نے کیوں ورغلانا ہے؟ اب جانے کیسے میرے رونے پر اس کے دل میں رحم آیا تو میرے پاس چھوڑ گیا۔ لینے آئے گا وہ اسے۔ پڑوسن نے ہنکارا بھر کر نسرین کو تسلی دی، جو اب منہ پر دوپٹہ رکھے رو رہی تھی۔ پری بٹیا، تم خود انکار کر دو اپنے باپ کو۔ پریشے نے چونک کر دیکھا۔ پڑوسن آنٹی اسے جواب طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اے نسرین، پری کا باپ آتا ہی ہوگا، تم نے کھانے وانے کا انتظام نہیں کرنا کیا؟ نسرین نے ساجدہ کے مانگ تانگ کر کھانے کی اس عادت پر 3 حرف بھیجے۔ پری نے برآمدے میں دیکھا جہاں افروز اور نیلم اسے اندر آنے کا اشارہ کر رہی تھیں، مگر وہ صدا کی ڈرپوک خالہ کے گھٹنے سے لگی بیٹھی رہی۔ تبھی مجبوراً افروز باہر آتے ہوئے پڑوسن آنٹی کو گھورنے لگی۔ ساجدہ آنٹی، ہمارا آج باہر سے کھانا منگوانے کا پروگرام ہے، تو آپ اپنے گھر جا سکتی ہیں آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بے شرمی سے ہنسنے کے دوران کہی بات پر ساجدہ کے ماتھے کی تیوری چڑھی، ساتھ ہی منہ کھل گیا۔ اے نسرین، دیکھ رہی ہو اپنی بیٹی کی زبان؟ اللہ توبہ، میں کیا کھانا کھانے کی وجہ سے بیٹھی ہوں ادھر؟ میں تو 2 گھڑی بیٹھ کر تم سے اس بچی کا پوچھنے آ گئی تھی۔ رہنے دو ساجدہ، پورا محلہ جانتا ہے تم عین کھانے کے وقت کسی بھی گھر میں گھس جاتی ہو اور کھانا کھا کر ہی نکلتی ہو، اگلا بندہ مروت میں مارا جاتا ہے۔ ہنسی دباتے نسرین بولی تو ساجدہ چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، جیسے مجھے تو افروز اور نیلم کی عادت کا نہیں پتا۔ زمانہ جانتا ہے، کسی بھی میلاد یا قرآن خوانی میں کھانا کھانے ہی تو جاتی ہیں تمہاری بیٹیاں۔ تم خود تو خیر سے قرآن پاک بھی نہیں پڑھی ہوئی۔ میری توبہ، جو اب تمہاری دہلیز عبور کی تو۔ سچی ساجدہ آنٹی، قسم اٹھائیں؟ نیلم نے اس کو مزید تیلی دکھائی، اس پر وہ اسے گھورتے سہن عبور کر گئی تو نسرین نے ہوں کہتے ہوئے سر جھٹکا اور تینوں ماں بیٹیاں ہنسنے لگیں۔ یہ لوگ کتنے خوش باش ہیں، خود اعتماد ہے، نہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ دبتے ہیں، اور ایک میں ہوں جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ڈرپوک، بزدل، رتی بھر اعتماد نہیں۔ پریشے کو خالہ اور اس کی بیٹیوں پر رشک آیا تھا۔ تبھی جمال گھر میں داخل ہوا۔ آتے ہی دہی بھلے اور سموسوں کا شاپر پریشے کے آگے رکھا۔ لو ڈیئر کزن، غم کو مارو گولی، آؤ پارٹی کرتے ہیں۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا منہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ افروز اور نیلم شاپرز پر ٹوٹ پڑیں۔ ہائے ہائے، صبر کرو نہ دیدیو، جاؤ پلیٹوں میں ڈال کر لاؤ یہ سب۔ میری بچی، برآمدے میں چلتے ہیں، میرے پاس ہی بیٹھی رہ 2 گھڑی، تجھ سے مجھے اپنی ماں جائی حسنہ کی خوشبو آتی ہے، لگاوٹ سے اسے کہتی نسرین بولی۔ افروز اور نیلم نے تب تک سموسے اور دہی بھلے پلیٹوں کے ساتھ ٹیبل پر سجا دیے۔ اس کے بعد سموسوں کا کچومر کرتے اس پر چٹنی ڈالنے کی گویا ریس لگ گئی۔ افروز نے سموسے کی پلیٹ میں دہی بھلے ڈالنے چاہے تو جمال نے وہ باؤل سختی سے پکڑ لیا۔ یہ میں پری کے لیے لایا ہوں، باؤل کو اس سے چھینتے ہوئے جمال بولا۔ پتا ہے مجھے، مگر میرے پیارے بھیا، پری کی شادی اس کے پھپھا سے ہونے والی ہے، اس لیے اس کو پٹانے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی اور لڑکی ڈھونڈو۔ پری اس کی فضول بات سنتے اپنی جگہ سٹ پٹا گئی۔ افروز کے باؤل کھینچنے کی وجہ سے دہی بھلے چھلک کر ٹیبل پر گر پڑے۔ بہن بھائی کی لڑائی سے فائدہ اٹھاتے نیلم نے ٹیبل پر سے ہی چمچ بھرا۔ پری کی نفیس طبیعت پر ٹیبل کا میلا کچیلا پن
اور نیلم کی یہ حرکت گراں گزری۔ نالائق اولاد، سکون سے کھانے بھی نہیں دیتی، چمچ بھر بھر کر منہ میں رکھتی نسرین نے کہا۔ جمال نے ایک پلیٹ تیار کر کے پری کے آگے رکھی۔ کھاؤ اور جان بناؤ ڈیئر کزن، کیا ہوا جو شادی نہیں ہو رہی، دوستی تو ہو سکتی ہے، وہ دانتوں کی نمائش کرتا ہوا بولا۔ وہ لگتا بھی معروف انڈین ہیرو کی طرح تھا، اور نیم باز آنکھوں میں رومانس بھرتے ہوئے جب بولا تو پریشے کو چھچھورا سا لگا۔ سب کچھ چٹ کرنے کے بعد وہ تینوں اس کی طرف پھر سے متوجہ ہو چکی تھیں۔ اس نے فقط دہی بھلے کے چند چمچ لیے تھے۔ سموسہ کھانے سے انکار کرنے پر وہ بھی نسرین نے اپنے حلق میں اتار لیا تھا۔ تم نے فیشل کروانے شروع کیے؟ شادی سے پہلے فیشل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا دلہنوں کا؟ افروز نے پوچھا تو نیلم نے جیسے اس کی بات کا مزہ لیا۔ پھپھا سے نکاح ہو رہا ہے، شادی نہیں تو اور کیا، فیشل تو وہ بڈھا کروا رہا ہوگا جسے ایسی کم عمر اللہ میاں کی گائے دلہن مل رہی ہے، اس کی تو اکبر بھائی نے لاٹری نکال دی۔ نسرین نے بیٹیوں کی بات آگے بڑھائی۔ میں تو کہتی ہوں پری، نکاح سے انکار کر دو، میں تو ہوتی تو کب کا کر چکی ہوتی۔ افروز نے اسے سمجھداری سے مشورہ دیا۔ میں نہیں کر سکتی نا؟ پری کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ ایسا کرو، اگر تم اپنے ابا، دادی اور سوتیلی ماں سے ڈر رہی ہو تو عین نکاح کے وقت انکار کر دینا، تب تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کوئی ٹارچر نہیں ہوگا۔ ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہے، تب تک ہم لوگ پری کا نکاح جمال سے کر دیں گے، یوں اسے اپنا ہم عمر من پسند دلہا مل جائے گا اور سوتیلی ماں کے مظالم سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ نیلم کی بات کے جواب نے نسرین نے آگے کا پلان سمجھایا۔ پری کہنا چاہتی تھی کہ جمال کو میرا من پسند نہ بناؤ، مگر وہی کم ہمتی اور بزدلی۔ جب وہ بولی تو فقط اتنا، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی۔ بزدل نہ ہو تو پھر کرنا اپنے پھپھے سے شادی اور اس سے رومانس۔ افروز جھنجھلا ہی گئی۔ ہائے کتنا گندا لگے گا نا تمہیں ایسے شخص کے ساتھ رومانس کرنا جو تمہارا انکل تھا۔ شادی تو کزن یا پھر آؤٹ آف فیملی میں ہونی چاہیے۔ میں تو ایسے پھپھا نما بڈھے سے تو ہرگز نہیں، میں تو سوچ کر ہی مر جاؤں اگر اس جیسے کسی بندے سے مجھے رومانس کرنا پڑ جائے۔ وہ جھرجھری لے کر بولی تھی۔ ہائے اس لڑکی کی کیا ہمت ہوگی بھائی، جو اپنے پھپھے کو جانو کہے گی اور اس کے بچوں کی ماما بننے گی۔ نیلم نے ٹکڑا لگایا۔ میں ہوتی تو کبھی بھی پھپھا سے رومانس نہ کرتی، بلکہ نیلا تھوتھا گھول کر اسے پلا دیتی۔ دونوں بہنوں کی آپس کی گفتگو سن کر پریشے دنگ تھی۔ ایسی بے باک باتیں، وہ بھی ماں کے سامنے جس نے اب ٹی وی آن کر لیا تھا، مگر یقیناً بیٹیوں کی فضول گوئی سنی تھی۔ وہ تصور میں استغفار کرنے لگی۔ جمال فون کال سنتے ہوئے باہر جا چکا تھا۔ پری کا دل بوجھل ہونے لگا۔ ایک آخری امید بچی تھی کہ شاید اس کی شادی ایسی جگہ ہو جاتی جہاں وہ اپنی زندگی چین سے گزارتی، مگر وہ امید بھی ختم ہو رہی تھی، کیونکہ اب شادی اس کی مرحومہ پھپھو کے شوہر سے ہو رہی تھی۔ دادی اور ابا سر پر سے بوجھ کی طرح اسے اتار رہے تھے۔ چھوٹی امی تو خیر سے سوتیلی تھی، ان سے تو امید ہی کیا کی جا سکتی تھی۔ ماں زندگی سے رخصت ہو جائے تو باپ میں باپ بننے کی اہلیت بھی نہیں رہتی، اور ایسا ہی تھا۔ اکبر نے کبھی بھی اس کو اپنی بیٹی کی طرح محبت نہیں دی تھی، بلکہ ان کے سامنے ہی جب چھوٹی امی یا دادی اسے تھپڑ لگا دیا کرتی تو وہ چپ چاپ دیکھ کر منہ پھیر لیتے۔ اپنے بچپن سے ہی اس نے گھر والوں کا ایسا رویہ دیکھا تھا۔ آسما پھپھو اپنا سارا کام اس سے کرواتی تھی۔ ان کی شادی ہوئی تو اس پر کام کا بوجھ کچھ کم ہوا تھا۔ اس سے پہلے تو سارے گھر کے کام کے ساتھ ساتھ وہ اپنا کوئی نہ کوئی کام کھولے رکھتی تھی۔ اس کی امی کی وفات اس وقت ہوئی جب وہ 6 سال کی تھی۔ دھندلا دھندلا سا یاد پڑتا تھا کہ ابا امی کو مارا بھی کرتے تھے۔ آسما پھپھو کو اپنی بیٹی کی پیدائش پر دل کا عارضہ تشخیص ہوا تھا، اور پھر مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی۔ آخر کار بائی پاس کے بعد انہیں ہوش ہی نہ آئی اور وہ چل بسی۔ ان کے 2 بچے منتہا اور آیان تھے۔ اس کے پھپھا یعنی کہ اس کے ہونے والے شوہر کیا کرتے تھے یہ تک اسے معلوم نہیں تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر صابرہ دادی نے اس کے رشتے کی ہی بات کیوں کی۔ اس سے تو اچھا تھا ساری زندگی وہ چھوٹی امی کے ظلم سہتی رہتی، کم از کم ایک بڈھے کو برداشت تو نہ کرنا پڑتا۔ شام تک ابا آ کر اسے واپس لے گئے تھے، جہاں کسی نے اس کو دلہن والا پروٹوکول تو کیا دینا تھا،
جاتے ہی برتنوں کا ڈھیر دھونے کے بعد وہ رات کا کھانا بنانے لگی، ساتھ ساتھ اپنی قسمت کو بھی کوس رہی تھی۔ مصطفیٰ بیٹا، جا کر اپنے لیے کچھ اچھے جوڑے تو لے آؤ بازار سے، میں نے تمہاری دلہن کی ساری تیاری کر لی ہے ندا کے ساتھ جا کر۔ شیزا تو خیر سے اپنے سسرال سے ہی شادی میں شامل ہوگی، اس کی ڈلیوری میں بس 15-20 دن ہی باقی ہیں، تو ڈاکٹر نے سختی سے سفر سے منع کیا ہوا ہے۔ وہ جو منتہا اور آیان کو باہر لے کر جا رہا تھا، اماں کے اس حکم پر عاجز آیا۔ اماں، میری کوئی پہلی شادی نہیں ہے جو شاپنگ کرتا پھروں، جانے کیوں آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر رشتہ کر دیا، وہ بھی آسماء کی بھتیجی سے۔ کتنا عمر کا فرق ہے، آپ جانتی بھی ہیں، اس وقت میری عمر 35 سال ہے اور وہ بیچاری 19 برس کی۔ کتنا فرق ہے ہماری عمر میں۔ میں نے تمہیں کتنی بار یہ کہا ہے کہ بچوں کو اور اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت ہے۔ ہاں تو آپ ہیں نا یہاں میرے پاس، پھر کیا ضرورت ہے کسی اور کی؟ اور پھر عورت بھی آپ نے خوب کہی، وہ جو لڑکی چنی ہے آپ نے وہ تو خود ابھی بچی ہے، کیا خاک وہ گھر کو اور میرے بچوں کو سنبھالے گی؟ مصطفیٰ ہنوز ان سے بحث کر رہا تھا۔ تمہارے جیسے عہدے والے بندے سے شادی کر کے تو اس کے نصیب کھل جائیں گے، عشرت نے اسے محبت سے دیکھتے کہا۔ ہاں جی، خود سے کافی بڑی عمر کے بندے کے ساتھ جڑ کے اس کے نصیب کھل جائیں گے۔ واہ، کیا نصیب ہیں بیچاری کے۔ وہ اپنا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، آپ جتنی مرضی دلیلیں دے لیں، لیکن بات وہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے دن بولی تھی کہ اپنی نفسیاتی تسکین کے لیے پھر سے اسی گھر میں میرا رشتہ کر رہی ہیں آپ۔ نہیں مصطفیٰ بیٹا، اس بار میں محض ان 2 معصوم بچوں اور اس لڑکی کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ اللہ جانتا ہے میں نے یہ فیصلہ کس قدر خلوص دل سے کیا ہے۔ پریشا بہت ہی معصوم، بھولی اور شریف النفس بچی ہے۔ عشرت اسے سمجھانے لگی، اور اگر یہ شادی نہ چل سکی تو میرا سرکل میں تماشا بن جائے گا۔ اللہ نہ کرے میرے بیٹے، اگر اس سے الٹ ہوا جو میں نے سوچا ہے تو میرے دم مسافر ہو جائیں گے۔ ایسی باتیں نہ کریں اماں، ابھی آسماء کا غم تازہ ہے، بڑی مشکلوں سے تو اس کے بعد سنبھل پایا ہوں میں۔ وہ دلگیری سے بولا، پریشے یہاں آئی تو اس کا زخم بھی بھر جائے گا، سہولتوں بھرا گھر اور تمہارے جیسا افسر شوہر پا کر وہ اپنے میکے میں ہوا ہر ظلم بھول جائے گی جو اس کی سوتیلی ماں نے کیا۔ تم سے پیار محبت ملے گی تو پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے گی، یا پھر میری دنیا پلٹا دے گی۔ وہ اماں کی باتیں سن کر دل میں بولا۔ اسے اسی بات کی پریشانی تھی کہ اس سے اس قدر چھوٹی عمر کی لڑکی سے نبھا نہ ہو سکا تو اس کے سرکل میں سب باتیں بنائیں گے کہ میجر مصطفیٰ کی ذاتی زندگی اس قدر غیر متوازن ہے۔ دوسرے اماں نے اس کی پہلی شادی اپنی تایا ذات سے کی تھی، جنہوں نے ہمیشہ اماں اور ان بہن بھائیوں کو حقیر نظروں سے دیکھا تھا۔ عشرت مصطفیٰ، شزا اور ندا کو جب بھی ان کے تایا کے ہاں لے کر گئی، وہاں ان کی غریبی کا مذاق ہی بنایا گیا۔ بچے بڑے ہوئے تو ان کو بھی ایسے امتیازی سلوک کی سمجھ آنے لگی، مگر بھلا ہو وقت کا جو ایک سا نہیں رہتا۔ مصطفیٰ نے CSS کے بعد فورن سروسز جوائن کی تو کمیشن مل گیا۔ عہدہ ملتے ہی لوگوں کے رویے بدل گئے۔ شیزا کو مقامی کالج میں لیکچررشپ ملی اور ندا ووکیشنل سینٹر میں ہیڈ لگ گئی، تو ان کے دن پھر گئے۔ اور دوسری طرف صابرہ کے بڑے بیٹے نے باہر اپنے سے بڑی عمر کی حسنہ نامی عورت سے معاشقے کے بعد نکاح کر لیا، اور اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حسنہ نے پریشے رکھا۔ لیکن صابرہ اور گھر والے دونوں ماں بیٹی کو قبول نہ کر سکے۔ حسنہ کو پیٹ کا کینسر تھا، جس کے باعث وہ 6 سالہ پری کو چھوڑ کر اگلے جہان چل دی، اور پھر پریشے پر زندگی تنگ کر دی گئی۔ اکبر کی دوسری شادی ہو گئی تو وہ بیٹی سے بالکل ہی غافل ہو گیا، جو دادی اور سوتیلی ماں اور آسماء پھپھو کے ہر ظلم کا نشانہ بنا کرتی۔ لیکن پھر ان کے معاشی حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ عشرت نے اسے نیچا دکھانے کے لیے اس کی بیٹی آسماء کا ہاتھ مصطفیٰ کے لیے مانگ لیا تاکہ صابرہ اس سے دب کر رہے۔ ساری زندگی وہ باتیں سنتی آئی تھی، اب وہ بھی صابرہ کو اس کے جیسا رویہ دکھانا چاہتی تھی، مگر ایسا کر نہ سکی کیونکہ فطرتاً وہ سلاجو طبیعت کی مالک تھی۔ آسماء کی موت کے بعد 2 بچوں کی ذمہ داری کو دیکھتے صابرہ نے ہی مشورہ دیا تھا کہ مصطفیٰ اور پریشے کا نکاح مناسب رہے گا، وہ بچوں کو سنبھال لے گی۔ عشرت نے بھی اپنے بیٹے سے پوچھے بغیر ہاں کر دی، اور اب بس کچھ ہی دنوں میں نکاح تھا۔ پریشے کو تیار کرنے کے لیے صابرہ نے محلے کی ایک لڑکی کو بلوایا جو اچھا میک اپ کر دیا کرتی تھی۔
ساتھ 2 گول ٹکیاں ہتھیلیوں پر بنوا دی تاکہ وہ اس اتری شکل کے ساتھ کچھ تو دلہن لگے۔ زیادہ مہمان مدعو نہیں کیے گئے تھے جب نسرین خالہ افروز اور نیلم کے ساتھ آن پہنچی۔ میری بچی، ابھی بھی وقت ہے، نکاح کے عین موقع پر انکار کر دینا، آگے میں سنبھال لوں گی۔ مگر پریشے جیسی ڈرپوک لڑکی کے لیے چپ رہ کر آنسو بہانا زیادہ آسان کام تھا۔ کتنا زیور ڈال رہے ہیں یہ تمہارے میکے والے؟ رازداری سے انہوں نے پوچھا، مگر ان کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ چھوٹی امی کے کانوں تک جا پہنچی۔ آپ کو کیا لینا دینا اس سے کہ کیا ڈالا ہے کیا نہیں؟ اس کے سسرال نے جہیز لینے سے منع کر دیا تھا اور زیور ہم نے ڈالا ہی نہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں کون سونا بنوائے؟ ہر چیز کی قیمت تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے، تڑک کر کہتے وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ پریشے اپنی جگہ آنسو ضبط کرنے لگی، جبکہ افروز ماں کے کانوں میں گھسی۔ اماں، اچھا ہی ہوا جو جمال سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، ورنہ تو اسے بھی ہمیں ہی پالنا پڑتا۔ آپ کے بیٹے کو بس عشق کرنا آتا ہے، کما کر نہیں کھلا سکتا وہ۔ نسرین نے اس کی تائید میں سر ہلایا اور شکر ادا کیا کہ ایسی سوکھی سڑی دلہن لے جا کر اس نے کرنا کیا تھا۔ بچت ہو گئی۔ کچھ دیر میں اکبر کے ساتھ مولوی کمرے میں داخل ہوا۔ ارے بارات بھی آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا، نیلم نے حیرت سے کہا۔ کون سا پہلی شادی ہے پھپھا کی جو گج بج کے آتے؟ دونوں بہنیں ہاتھ پر ہاتھ مارے ہنس پڑیں، مگر پھر ماں کی گھوری کو دیکھتے ہوئے چپ ہو رہیں۔ نکاح کے لیے ایجاب و قبول کرتے اس کا دل رو رہا تھا۔ ایک جہنم سے نکل کر دوسرے میں جانا اس کو تکلیف دے رہا تھا۔ جب اسے صحن میں مصطفیٰ کے ساتھ بٹھایا تو اس کے تاثرات جامد تھے، جبکہ نیلم اور افروز مصطفیٰ کو دیکھتے ہی انگلیاں منہ میں دبا گئیں۔ ہائے اماں، یہ تو کہیں سے بڈھا نہیں لگتا، اور کیا آپ کو پتا تھا یہ فوج میں ہے؟ ہائے میں کیا کروں، یہ تو ترکی ڈرامے کا ہیرو لگ رہا ہے۔ یہ تو ظلم ہو گیا مجھ پر اماں، میرے خوابوں کا شہزادہ پریشے لے اڑی۔ افروز کو دلی صدمہ پہنچا تھا، جبکہ نیلم گم سم تھی۔ اماں، کیسے نہیں ہو سکتا کہ پری کی جگہ میری رخصتی ہو جائے؟ اے باؤلی ہو گئی ہو کیا دونوں؟ چپ کر کے بیٹھی رہو۔ اکیلا نہیں ہے تمہارا یہ ترکی والا ہیرو، بونس میں 2 بچے بھی ہیں اس کے ساتھ۔ نسرین جلے دل کے پھپولے پھوڑنے لگی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ مصطفیٰ کی شخصیت اور عہدہ جان کر وہ بے حد مروب تھی، مگر اب ہاتھ ملنے سے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پریشے رخصت ہو کر جیسے ہی سسرال پہنچی تو کچھ دیر بعد منتہا کے رونے کی آواز پر سب باہر بھاگے جو سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ پری نے شکر کا سانس لیا کہ اب اسے کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ وہ کپڑے چینج کیے، لمبی تان کر سو گئی۔ اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو کمرے سے باہر نکلتے اس نے سب کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھا۔ سلام کے بعد وہ ان کے بیچ بیٹھی اور انسانیت کے ناطے منتہا کا پوچھنے لگی۔ مصطفیٰ نے بغور اسے دیکھا جو ابھی بھی نیند میں ہی لگ رہی تھی۔ عشرت اسے منتہا کا بتانے لگیں جو ابھی سوئی ہوئی تھی۔ پری نے غلطی سے بھی مصطفیٰ سے آئی کانٹیکٹ نہیں کیا، مگر وہ یہ ضرور جان گئی تھی کہ اس کا شوہر اتنا بھی بڈھا نہیں ہے جتنا اسے بتایا گیا تھا۔ ولیمے کی سادہ سی تقریب کے بعد عشرت شزا کے پاس چلی گئی، کیونکہ اس کی ڈیلیوری میں بس کم وقت ہی رہ گیا تھا، تو گھر میں پریشے، مصطفیٰ، منتہا اور آیان رہ گئے تھے، یا پھر کل وقتی ملازم فیضی تھا جو کہ گھر کا ہر کام کر دیا کرتا تھا، ساتھ ہی ساتھ کچن بھی وہی سنبھالتا تھا۔ مصطفیٰ روم میں آیا تو وہ سونے کے لیے بیڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی حواس باختہ ہو کر بیڈ پر بیٹھنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی مصطفیٰ نے اسے جا لیا۔ نظریں نیچے کرتے، اپنے بازو چھڑاتے وہ معصوم ہرنی لگی جسے کسی شیر نے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ وہ مسکرانے لگا۔ پلیز مجھے چھوڑیں اور دور رہیں، مگر مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، لیکن مجھے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ لیکن میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، شرم کیوں آتی ہے؟ وہ ذو معنی انداز میں اس سے ابرو اچکائے پوچھنے لگا۔ اس کی بے باک سی بات پر پری کی کانوں کی لوئیں تک سرخ پڑ گئیں۔ یہ تمہارے لیے موبائل لیا تھا میں نے، اس میں اپنا نمبر سیو کر دیا ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے، بس یہی بات کرنی تھی، ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں کر رہا۔ مصطفیٰ کو اس پر ترس کے ساتھ ساتھ ہنسی بھی آئی تھی، جو اس کے ہاتھ چھوڑنے پر یوں کمبل میں چھپی تھی جیسے جان کو خطرہ ہو۔ پری کے پاس دن بھر کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ بچوں کے لیے مصطفیٰ نے گورننس کا انتظام کر دیا تھا، کیونکہ وہ ابھی پری کو ایڈجسٹ کرنے میں تعاون کر رہا تھا۔
اس کا اب یہ معمول بن گیا تھا، مصطفیٰ کے آنے سے پہلے سو جاتی اور اس کے اٹھنے سے پہلے کمرے سے باہر نکل جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے بچوں میں بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ آج گورننس چھٹی پر تھی، فیضی کچن میں تھا، آیان لاؤنج میں کھیل رہا تھا، پریشا ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے آیان نے چابی اٹھائی اور زمین کے ساتھ لگے بجلی کے بورڈ سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ چابی سے کھرچ کھرچ کر اس نے ٹیپ اتار دی، جو کہ مصطفیٰ نے بچوں کی وجہ سے ہی لگوائی تھی تاکہ وہ اس کی پہنچ سے دور رہیں۔ لیکن ٹیپ کو اتارنے کے بعد سامنے چابی ساکٹ کے اندر جیسے ہی ڈالی تو بجلی کا جھٹکا لگنے سے ایک دم لائٹ آف ہو گئی۔ آیان رونے لگا۔ اسی وقت مصطفیٰ نے آ کر آیان کو اٹھا کر ساتھ لپٹا لیا۔ پریشے اپنی جگہ سن رہ گئی، اس کے حواس اڑے ہوئے تھے۔ منتہا واش روم سے باہر آئی، اس نے شیمپو کو اپنے بالوں میں اور ہاتھوں پہ لگایا ہوا تھا جو اس کی آنکھوں میں چلا گیا تھا۔ بھاگم بھاگ مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں پانی کے چھینٹے مار مار کر شیمپو صاف کیا، پھر گرجدار آواز میں فیضی کو بلایا، جو یہ سب دیکھتے ایک طرف کھڑا کانپ رہا تھا۔ بچوں کو قریبی پارک میں لے کر جاؤ۔ وہ جیسے ہی بچوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلا، اس نے پریشے کی خبر لینے کا ارادہ کیا۔ مصطفیٰ کے اندر جوار بھاٹا اٹھنے لگا۔ یہ لاپرواہی کی آخر تھی۔ پریشے اپنی جگہ کھڑی لرز رہی تھی۔ تم اس قدر بے حس ہو؟ اگر میں آج وقت پر نہ آتا تو کیا ہوتا میرے بچوں کا؟ پری اپنی جگہ بے حد شرمندہ تھی۔ اسے کیا بتاتی کہ اس کے دیے گئے مہنگے فون سے اس کا رابطہ بے حد سستے لوگوں سے ہو گیا تھا۔ نسرین خالہ اسے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھایا کرتی تھیں کہ شوہر کو خود پر حاوی ہونے نہیں دینا، بچوں کی آیا نہیں بننا۔ وہ چپ چاپ منہ نیچے کیے رونے لگی۔ 2 بچوں کے ساتھ مجھے تیسرے بچے کو بھی سنبھالنا پڑ رہا ہے۔ وہ اس کے رونے سے زچ ہوا۔ کیا مسئلہ ہے آخر؟ کس بات کی پریشانی ہے؟ اگر تم یہاں رہنا نہیں چاہتی تو بتا دو، ڈرائیور تمہیں تمہارے میکے چھوڑ آئے گا۔ اس کی بات پر جھٹکے سے سر اٹھا کر نفی میں سر ہلاتی وہ اور زور و شور سے رونے لگی۔ مصطفیٰ ٹھٹک گیا۔ آخر وہ اپنے میکے جانے کے خیال سے اتنا کیوں گھبراتی تھی؟ ایک دم آگے بڑھتے وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ پریشے کی سانس سینے میں جیسے اٹک سی گئی۔ شش، بس چپ، مجھے بتاؤ سب کچھ۔ کس بات کا دکھ ہے جو تمہیں اتنا رلا رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، پریشے کے والد اکبر صاحب تشریف لے آئے۔ وہ انہیں بٹھا کر باپ بیٹی کو کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ گیا کہ ولیمے کے بعد اب ملاقات ہوئی ہے تو دکھ سکھ کر لیں گے۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ واپس آیا تو اس نے اکبر صاحب کو اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ تیزی سے آگے آتے ہوئے انہیں اس سے الگ کر گیا۔ کیا بات ہے، آپ ایسے برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ مگر جیسے ہی اس کی نظر پری کے چہرے پر پڑی، وہ شدید طیش میں آ گیا۔ اس کے پھول سے رخسار پر چھپے انگلیوں کے نشان دیکھتے اس کے خون میں ابال اٹھنے لگے۔ آپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ اکبر صاحب اس کی غصے سے سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ میری بیوی کو اگر اب کسی نے بھی ہاتھ لگایا تو اس کے ہاتھ توڑنے میں گریز نہیں کروں گا، پھر چاہے وہ اس کا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی گرجدار آواز سن کر وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ پریشے یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں وہ پہلا انسان تھا جو اس کی تکلیف پر بولا تھا، جسے اس کو پڑنے والے تھپڑ پر تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اپنا ہر درد جیسے بھولنے لگی۔ کیا رب نے اس کی دعائیں سن لی تھیں؟ کیا اس کا درد بانٹنے والا بھیج دیا گیا تھا؟ بیٹا تم نہیں جانتے، یہ نسرین سے باتیں کرتی ہے، وہی اس کو پٹیاں پڑھاتی ہے۔ تبھی میں کہوں کہ فون ہونے کے باوجود اس نے گھر میں کبھی ہم سے بات کیوں نہیں کی؟ کیونکہ نسرین نے اس کو منع کیا ہوگا۔ وہ عورت اس کو بیچ کھائے گی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور آپ نے کیا کیا ہے ساری زندگی میرے ساتھ؟ اپنی بیوی کے اور ماں کے علاوہ آپ کو اپنی بیٹی کبھی نظر آئی ہے؟ وہ سرد لہجے میں اپنے باپ سے استفسار کرنے لگی۔ آپ دونوں ایک دوسرے سے شکوے شکایات کر لیں، کیونکہ بہرحال باپ اور بیٹی کا رشتہ اٹوٹ ہوتا ہے۔ اور پری، وہ اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے بہت اپنا لگا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اب رونا مت اور ابا سے بدتمیزی نہیں کرتے۔ اس نے یوں اس کے آنسو پونچھے کہ وہ رونا بھول گئی، اور پھر بیٹی نے باپ سے زندگی بھر کے شکوے کر ڈالے۔ اکبر صاحب شرمندہ تھے جو اپنی بیٹی سے اتنا غافل رہے کہ ان کے پیار کو وہ ترس گئی۔ وہ اسے گلے سے لگائے روتے رہے،
आंसुओं से सारी कदूरतें धुल चुकी थीं। परी ने नसरीन खाला के सारे नंबर अपने फ़ोन में से ब्लॉक किए और अब्बा को लिए बाहर आई। वो मुस्तफ़ा का शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन वो अब बच्चों के साथ लॉन में था। अब्बा खाना खाकर उसे खूब प्यार करते वापस चले गए। बच्चों को सुलाने के बाद घर की एक्स्ट्रा लाइट्स ऑफ करता मुस्तफ़ा कमरे में आया तो परीशा उसी के इंतज़ार में बैठी थी। तेज़ी से उसकी तरफ वो आई और वो वहीं रुक गया। अब उसने गौर से परी को देखा, जो चेहरे पर हल्का सा मेकअप किए हुए थी। होंठ को ओ की सूरत गोल करते उसने परीशा को हाथ बढ़ाते अपने करीब किया। कुछ कहना है? वो उसकी आवारा लट को कान के पीछे उड़सते पूछने लगा, जबकि नज़रें मुसलसल उसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। आप ऐसे मत देखें, वो मिनमिनाई। कैसे? मुस्तफ़ा ने उसे तंग किया। ऐसे ना देखें प्लीज़, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। उसकी बौखलाई शक्ल देखते मुस्तफ़ा ने निचला लब दांतों तले दबाते उसे मज़ीद पास किया। कहो, सुन रहा हूँ। वो मुझे आपको शुक्रिया कहना था। तो कहो फिर। वो मुसलसल उसे कंफ्यूज कर रहा था। उसे परीशा की पतली हालत मज़ा दे रही थी। वो हैरानी से उसे देखते देखते आंखों में आंसू ले आई तो मुस्तफ़ा संजीदा हुआ। शुक्रिया मुझे अपने अब्बा से मिलाने के लिए और मुझे ये बताने के लिए कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, आप मेरे साथ हैं, मेरी ढाल बनकर। जवाबन वो मुस्कुराते उसकी आंखें साफ करने लगा, लेकिन मतवातर रोती हुई नम आंखों को अब उसने घूरा था। परीशा एकदम खिलखिलाकर हंस दी। वो मबहूत होते उसे देखने लगा और अपनी बाहें वाह की, जिसको देखते सुर्ख चेहरा लिए परीशा ने इस बार शर्म को बालाए ताक रखते मुस्तफ़ा के हिसार में पनाह ली थी। वो आसूदगी से मुस्कुरा दिया